الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کی اس خدائے بزرگ و برتر کی ہیں جو ساری کائنات کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، اور درود لامحدود باعث وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، فخر آدم و بنی آدم، سرور کون و مکان، وارث کون و مکان، سید مرسلا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب پروردگار، امت کے غمخوار، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے وجود اطہر سے انسانیت کو انسانیت کی معراج نصیب ہوئی، اور جن کی بابرکت ذات اقدس سے بندہ اپنے خالق کائنات کے سامنے جبین نیاز جھکانے لگا، جو سید الاولین ہیں والآخرین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید الانبیاء والرسل ہیں، ہادی سبل ہیں، رحمت کل ہیں، شفیع امم ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، آپ کے پاک اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین گرامی قدر، سامعین کرام و ناظرین کرام اور حاضرین مجلس، پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین، اہل محبت، سالکین، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو روحانی درس ہے اس میں ہمیں ایک سوال کیا گیا ہے، اور یہ سوال پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے پرانے سے پرانا جادو ختم ہو جائے، ایسا جادو جس کی وجہ سے جسم کے اندر کینسر، گلٹیاں، رسولیاں، رحم کے اندر، سینے کے اندر، چیسٹ کے اندر، ایون کے پورے وجود کے کسی بھی حصے کے اندر کوئی تکلیف جو جادو کی وجہ سے پیدا کر دی گئی ہو، جن بیماریوں کا علاج ڈاکٹر، طبیب، حکیم، معالج
कर करके बेबस हो गए हों, जिन बीमारियों का इलाज कर करके मुआलिजीन, आमिलीन, डॉक्टर्स, हुक्मा, अतबा आजिज आ चुके हो, मरीज को जवाब दे दिया हो। बीमारियां जो मैंने गिनती की हैं, ये तो चंद एक हैं, इसके अलावा बेबहा बीमारियां हैं। ऐसे जख्म और ऐसी चीजें जिस्म के अंदर पैदा हो गई जिनको दुनिया जहां के तबीब मरहम, करीमे, इंजेक्शंस और हर तरह के वो अद्वियात दे चुके हों और मरीज को आराम ना आ रहा हो, यहां तक कि वो स्टीराइड्स दे दे के भी मरीज का भट्ठा बिठा चुके हों, एंटीबायोटिक, इस तरह की अद्वियात दे दे कर भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर, अपने तजर्बात के अंदर भरमार कर ली हो, फिर भी इलाज अगर नहीं हुआ तो मैं एक हकीम आपको बताने लगा हूं, एक तबीब बताने लगा हूं, जिसकी तैयारी आप खुद अपने घर के अंदर कर सकते हैं, और वो पूरी कायनात के हकीम जो मालिकुल मुल्क है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, जिसकी शान, जिसकी अजमत, जिसकी बुजुर्गी, उसके पूरी कायनात, सातों जमीनें, सातों आसमान और इसमें बसने वाली तमाम मखलूकात, इन सारों को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसकी मिसलो मिसाल में एक राई के दाने के बराबर भी कुछ नहीं कर सकते। वो इतनी अजीम ताकतवर जात है, जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा फिर ऐलान होगा आज किसकी हुक्मरानी है, किसकी बादशाही है, तो आवाज आएगी कि या मालिक तेरी ही बादशाही। उस मालिके कायनात के इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की शान वाले मालिकुल मुल्क के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात से एक ऐसा खूबसूरत और अजीम तरीन ताकतवर पावरफुल अमल, दुनिया में जिस जिस तरह का भी जादू कर दिया गया हो, नीला, पीला, बदनी, रूहानी और सिफली, इसके अलावा आपके दिलो दिमाग के उन ऊपर वजूद की रग रग में, रेशे रेशे में, हड्डियों में, गोश्त में, आपके पूरे वजूद के लू लू में जादू भर गया हो, और इस जादू की वजह से रूहानी बीमारी और जिस्मानी बीमारी आपके ऊपर इतनी मुसल्लत हो गई हो, जिस तरफ भी नजर उठाएं रास्ता बंद नजर आता हो, रास्ता बंद नजर आता हो, कोई समझ ना आती हो, कोई समझ ना आती हो। ऐसे हालात में आपने इस अमल को ले लेना है। यह अमल मटके वाला खास अमल है, मटके वाला खास अमल। किसका अमल है? और कड़े वाला अमल। कड़िया पार लगा दे, मिन्नतां तेरियां कर दे।
یہ مٹی کا کوڑا گھڑا آپ نے لینا ہے، اور اس کے اوپر جو میں آج آپ کو کلام اللہ کی وہ طاقتور آیات بینات پیش کرنے لگا ہوں، آپ اس کو ایک بار آزما کے دیکھیں، بلکہ آزمائے نہیں، اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ کلام کس کا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ چلا ہوا جادو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے وجود کے اندر سے، لو لو سے، رگ رگ سے، گوشت سے، آپ کی ہڈیوں سے، آپ کے وجود کے رگ و ریشے سے پسینے کی صورت میں نکل جائے گا، پیشاب اور پخانے کی صورت میں خارج ہو جائے گا، اور آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوڑا گھڑا مٹی کا بنا ہوا بازار چلے جائیں، یہ جس جگہ پر مٹی کے برتن ملتے ہیں وہاں سے آسانی سے مل جائے گا، اور گھڑا جو ہے، بعض گھڑے بڑے منہ والے ہوتے ہیں اور بعض چھوٹے منہ والے ہوتے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس کا منہ چھوٹا ہو وہ مٹکا لیں آپ، اور اس کے ساتھ بہترین طریقہ یہ ہے کہ مٹی کے گھڑے کا، مٹی کا وہ ڈھکنا بھی مل جاتا ہے، وہ ڈھکنا بھی لے لیں، اور اگر ڈھکنا نہ مل سکے کسی وجہ سے تو پھر آپ کوئی پلیٹ لے لیں جو اس کے اوپر پوری طرح آ جائے، اس کو ڈھانپ دے، اور جالی والا کپڑا آپ نے لینا ہے، مل مل کا کپڑا آرام سے کپڑے کی دکانوں سے مل جاتا ہے، آدھے گز سے بھی آدھا گز لے لیں تاکہ اس کے اوپر وہ آ جائے، کورڈ ہو جائے۔ وہ جالی دار کپڑا مٹکے کو گھر لے آئیں اور لا کے اس کے اندر پانی بھر کے رکھ دیں، پورا دن پانی بھر کے رکھا رہے اس کے اندر، اور اوپر سے ڈھانپ دیں۔ پھر شام کو دیکھیں آپ جتنا پانی کم ہوا ہے اتنا اور ڈال دیں، لیکن اس کے اندر پانی آپ نے صاف ستھرا ڈالنا ہے، فلٹرائز پانی ڈالنا ہے، جراثیم کا بھرا ہوا پانی نہیں ڈالنا۔ آج کل زمین کے اندر سے جو نلکے، ٹوٹیاں، موٹریں لگی ہیں نا، ان میں اکثر جو سرکاری پانی آتے ہیں اور پانی کے کنیکشنوں میں ادھر ہی لائنیں پانی کی بچھی ہوئی ہیں اور ادھر ہی گٹروں کی لائنیں بچھی ہوئی ہیں، تو بعض جگہوں پر وہ پانی مکسنگ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پانی بدبودار بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جراثیم بھی ہوتی ہے۔ یہ تسلی کر لیں کہ پانی جو پینے والا ہے وہ آپ کا صاف ستھرا پانی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اور جراثیم نہیں ہے۔ وہ منرل واٹر ہو یا فلٹرائز پانی ہو، اگر فلٹرائز بھی میسر نہیں، منرل واٹر بھی میسر نہیں، اب آپ کہیں گے پیر صاحب آپ نے گھڑا بھریں گے 5-10 بوتلیں تو اس کے اندر آ جائیں گے۔ بھئی آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اپنی جان اور اپنی صحت و سلامتی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ انہی چیزوں نے تو ہمارا بھٹا بٹھایا ہوا ہے کہ ہم کپڑا لیتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا پینا ہمارا نل ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تمیز نہیں ہوتی۔ راہ چلتے ہوئے ہم لوگ ٹکے کباب کھانے کے بڑے شوقین ہیں، جس جگہ پر گندے پانی کے جوہر لگے ہوں گے وہاں ٹکے کباب والا کھڑا ہوگا، دہی بھلوں والا کھڑا ہوگا، وہاں سے ہم بڑے شوق سے لے کے وہ جناب کھانا شروع کر دیتے۔ کوئی اس میں تمیز ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں جو آئل یوز کر رہے ہیں وہ کس طرح کا ہے، اس کے اندر گندا پانی کھڑا ہوا ہے، مچھروں کی بھرمار ہے، جراثیموں کی بھرمار ہے، اور وہیں سے ہم لے کے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کوئی صفائی ستھرائی نفاست نہیں، کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، بھن بناہٹ ہو رہی ہے۔ آپ بازار کے اندر چلے جائیں، مارکیٹ کے اندر چلے جائیں، چکن کی دکانوں پہ چلے جائیں، گوشت کی دکانوں پہ چلے جائیں،
ویسے لوگ خریدی جا رہے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کے بہترین ایام کو اپنی بے حسی کی وجہ سے مسلسل خراب کرتے جا رہے ہیں۔ اپنی صحت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہمارا، آٹا لے لیں، دودھ لے لیں، کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، میڈیسنز لے لیں، کوئی اس میں دھیان ہم نہیں رکھتے کہ یہ چیزیں ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ یہ آپ کے بدنی بیماریوں سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو سامنے آ جائے کھا پی جاؤ اور جی اللہ نے بچائی ہوئی تے ودائی ہوئی تے ود جائے گی، نہیں تے لگ پار جاواں گی۔ ہاں جی، نہیں ایسی بات نہیں۔ یہ زندگی بڑی انمول نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی انمول نعمت عطا کی ہے، اس کی قدر کریں۔ اس کی جان ہے تو جہان ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں بڑی خطرناک ہیں، اس طرح روحانی بیماریاں بھی بڑی خطرناک ہیں، اور بہت ساری ایسی روحانی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے جسمانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو آپ یہ گھڑا لے کے آئیں، مٹکا لے کے آئیں، اور اس کے اندر پانی صاف ستھرا ڈالیں۔ 3 دن تک لگاتار آپ نے اس میں پانی بھرتے رہنا ہے۔ 3 دن تک وہ مٹکا وہ پانی پوری طرح پی لے گا، اس کی بھوک اور پیاس مٹ جائے گی۔ اب وہ گھڑا اس معیار پر اتر آیا ہے، مٹکا اس معیار پہ پہنچ گیا ہے کہ آپ اس کے اندر اب اپنا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ یہ مٹکے والا عمل اتنا شاندار ہے جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس پر جس نے عمل کر لیا، اللہ کے فضل و کرم سے دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ اس کو بچا لے گا۔ یہ آخری علاج ہے، یہ آخری علاج ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ آخری امید، روشنی کی کرن، یہ وہ آخری علاج ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ یہ عمل کرنے والا بندہ رزق میں کھیلے گا، دولت میں کھیلے گا، پیسوں میں کھیلے گا، پیسوں میں کھیلے گا۔ رزق، دولت اور پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اسے، میرا اللہ اتنا عطا فرمائے گا۔ آپ مٹکا بازار سے لے آئے، صاف ستھرا کر لیا، اب اس کے اوپر آپ نے جالی والا کپڑا ڈال دینا ہے۔ پانی ڈال دیا، اب اس کے اوپر جالی والا کپڑا آپ نے ڈال دینا ہے۔ جالی والا کپڑا ڈال دینے کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہے، اور عمل شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں، صدقہ و خیرات ضرور کریں۔ اور صدقہ اور خیرات کون کون کریں؟ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ کریں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں وہ کریں، وہ تو پہلے ہی مقروض ہیں، وہ صدقہ خیرات کیوں کریں؟ بھائی وہ بھی صدقہ خیرات کریں۔ جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں وہ بھی صدقہ خیرات کریں، بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں وہ بھی صدقہ خیرات کریں، روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ بھی صدقہ خیرات کریں، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں بیماریوں کی، ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک ڈاکٹر نے ایک بیماری بتائی، دوسرے نے اور بتا دی، تیسرے نے اور بتا دی، ٹیسٹ کرواؤ، لیبارٹریوں پہ جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یورین ٹیسٹ کرواؤ، پیشاب ٹیسٹ کرواؤ، اور کمر میں ٹیکا لگواؤ، یہ وہ کرنا ہے آپ کا MRI، اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں، CT سکین کروا لو، الٹرا ساؤنڈ کروا لو، ایکس رے کروا لو، فلاں کروا لو، فلاں کروا لو۔ لیکن جتنے بھی ٹیسٹ کروائے کوئی سمجھ لاکھوں روپے برباد کر لیا ٹیسٹوں میں، بیماری سمجھ میں نہیں آئی، ڈاکٹر نے بیماری کبھی کوئی بتائی کبھی کوئی بتائی، یہاں تک کہ جب مریض لٹ پٹ گیا تو پھر کہا جاؤ کہیں اللہ والے کے پاس جاؤ، کہیں اللہ اللہ کروا لو۔ اور پلیا پہلے ہی تو دس دیندہ کہ دوائی بھی لو تے نال اللہ اللہ بھی کروا لو، اللہ اللہ بھی کروا لو۔ اللہ اکبر، پر کریے کی ایسے خنزیر اور ایسے بدتمیز اور ایسے دور حاضر کے فتنے جو اللہ والوں سے دور کرتے ہیں،
اللہ والوں سے دور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اللہ والے جو ہیں یہ اللہ والے ہیں. اولیاء اللہ کے نام لے کے بدتمیزی کرتے ہیں. اس طرح کے خنزیر، بدتمیز، ظالم، گستاخ اور بے ادب، اور لمٹ اتنی کراس کر جاتے ہیں. پیر صاحب کہاں کراس کر جاتے ہیں؟ اتنی کراس کر جاتے ہیں، بدتمیزی کے نقطہ عروج پہ پہنچتے ہیں. بلکہ یہ نقطہ عروج نہیں ہے، نقطہ زوال ہے. یہ ان کی زوال ہے. اخلاقی اقدار ان کے اندر سے اتنی ختم ہو گئی. اور اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے والے وہ کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں، امام تو شاہی کوئی نہیں. تو اس طرح کی زبان درازیاں کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو اپنی وہ قابلیت بتاتے ہیں کہ ہم قابل بہت ہیں، ہماری سپیچ پاور بہت ہے. اور بھائی اللہ والوں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور اللہ والوں سے دنیا خالی نہیں ہے. باب نبوت بند ہوا ہے، باب ولایت بند نہیں ہوا. ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مخلوق خدا کی مدد کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، اور مخلوق خدا کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور مخلوق خدا کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر دور میں ان کا اہتمام فرما رکھا. سبحان اللہ. سلطان عالم، سید عالم، سرور عالم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء، آپ دیکھتے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کا بہت بڑا ہیوی طاقتور جن، اس نے عرض کیا یا سلیمان علیہ السلام میں شہزادی بلقیس کا تخت جو سینکڑوں میل دور ہے میں لے کے آتا ہوں. سینکڑوں میل دور. فرمایا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ عرض کرتا ہے جی میں اتنی دیر میں لے کے آؤں گا آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی، تخت یہاں پہ پڑا ہوگا. لیکن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہمیں اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے. اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دکھانا چاہتے تھے کہ ولی کا مقام کیا ہے، بابے کا مقام کیا ہے، بابے کا مرتبہ کیا ہے، بابے کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں. اور وہ بابا کتنا تھا؟ کتاب کا کچھ علم جانتا تھا، کتاب کا کچھ علم جانتا تھا. کون سی کتاب؟ زبور. زبور اس کا کچھ علم جانتا تھا. وہ کچھ علم جاننے والا بابا جن کا نام آصف بن برخیا تھا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آپ اجازت فرمائیں، یہ پلک پتلی آپس میں مل کر جدا نہیں ہوگی، تخت یہاں پر ہوگا. اب ان علمی یتیموں کو کوئی بتائے، جو علمی یتیم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کیمرے کا زمانہ نہیں تھا. اگر کیمرے کا زمانہ ہوتا تو وہ ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے، اور بھائی کیمرے کا زمانہ نہیں تھا. اللہ اکبر. قرآن کی نفی کر رہے ہو، قرآن کی نفی کر رہے ہو. قرآن مجید فرماتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیا نہ تو وہاں سے اٹھے اور نہ غائب ہوئے. پلک جھپکنے سے پہلے وہ شہزادی بلقیس کا تخت جو 80 ہاتھ لمبا تھا، 40 ہاتھ جس کی چوڑائی تھی، اور ہیرے موتیوں سے جڑا ہوا تھا،
وہ تخت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ بھائی بابوں کی بات ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اوپر والی ہستیوں کی بات کہاں سمجھ میں آئے گی؟ آئیے اس طرح اپنے آپ کو بڑا بنا کر کہنے والے، جو اپنے آپ کو خدائی دعوے دار کہتے تھے، اپنے آپ کو رب العالمین کہنے والے، وہ بھی چشم فلک نے دیکھا اور زمانے کی آنکھ نے دیکھا کہ جو اپنے آپ کو سجدے کرواتے تھے، اپنے آپ کو خدا کہلاتے تھے، توجہ ہے، میں حضرت احسان اللہ صاحب کی توجہ چاہوں گا، اپنے آپ کو سجدے کروانے والے، خدا کہلوانے والے، جو کہتے تھے کہ ہم چاہیں تو موت کو زندگی میں بدل دیں اور زندگی کو موت میں بدل دیں، اور اس طرح اس پر انہوں نے اپنی ناپاک جسارتیں بھی کی، موت کے قیدی کو چھوڑ دیا اور کسی مظلوم کو باہر سے پکڑ کے موت کے منہ میں دھکیل دیا اور اپنی غلط تعویلیں پیش کر کے کہتا ہے کہ اس پر تو میں بھی قدرت رکھتا ہوں۔ اے نبی اللہ، آپ کہتے ہو کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، تو پھر یہ دیکھیں، میں نے جس کو زندگی ملنی تھی اس کو موت دے دی، جس کو موت ملنی تھی اس کو زندگی دے دی۔ اور جس طرح دربار یزیدی کے اندر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے یزیدی دربار میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کی غلط تفسیر کرنے کی کوشش کی گئی، تو جناب سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا نے فرمایا، او ملعون، زبان بند کر، قرآن تمہارے گھر میں نازل ہوا ہے یا ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے؟ قرآن ہمارے بابا کے گھر میں اترا ہے، میرے نانا جان کے گھر میں اترا ہے قرآن۔ قرآن کو بہتر ہم سمجھتے ہیں، تم نہیں سمجھتے۔ قرآن جن کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے وہ میرے نانا جان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم سے بہتر قرآن کو نہیں سمجھتا، اپنی طرف سے غلط معاملے بنا بنا کر پڑھنا قرآن، ترجمہ کچھ اور، تفسیر کچھ اور کلابے کہیں اور جہلا جو ان کے مبتلا ہیں ان کی خباستوں میں، وہ کہتے ہیں واہ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ، اور اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ اللہ چال چلتا ہے۔ لاکھ لعنت تہاڈے اتے، اللہ کی شان و عظمت میں بات کرتے ہوئے لفظ یوز کرنا بھی نہیں آتا کہ لفظ کون سا یوز کرنا ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے، چلے کیتے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وچ وڑ کے، تسبیح پھڑی تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے، پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے، چلے کیتے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وچ وڑ کے، ہو سلطان بہو دودھ جمدے نہیں پاویں لال ہون کڑ کڑ کے۔ سلطان بہو جاگ بنا دودھ جمدے نہیں پاویں لال ہون کڑ کڑ کے، ہو کہیں سے جاگ لگوا لو، اگر جاگ نہیں لگی
تو اسی طرح کے نمونے نکلتے ہیں، اسی طرح کے نمونے پیدا ہوتے ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے تو جی طرح طرح کی مخلوقیں نہیں زمین سے نکل آتی، آگے پیچھے نہیں نکلتی. جب بارش ہوتی ہے ایک طرف پھول کھل رہے ہوتے ہیں، ایک طرف یہ نمونے نکلے ہوتے ہیں. علمی یتیم، علم و معرفت سے یتیم، پتہ ہی کوئی نہیں. جس کو چاہیں ادھر بکواسات کرنا شروع کر دیں. یاد رکھنا اللہ تمہیں ذلیل کرے گا. جو شان اولیاء پہ بھونکتا ہے وہ گر جاتا ہے مقام ولایت کے اوپر، بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے. پھر وہ آہستہ آہستہ شان رسالت میں بھی بے ادبیاں کرتا ہے، پھر شان الوہیت میں بھی گستاخ ہے. چال کون لوگ چلتے ہیں؟ مکار لوگ چال چلتے ہیں. اور جو اللہ کو کہے کہ اللہ چال چلتا ہے نہیں. میرے پاس کلپ موجود ہے، مجھے سنایا گیا، دل لرز کیا. اتنی زبان درازی اور اتنی بے لگام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بھائی آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ادب والوں کے لیے، بے ادبوں کے لیے نہیں ہے. گستاخوں کو فائدہ نہیں ہوگا، بے ادبوں کو فائدہ نہیں ہوگا، ظالموں کو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں بے ادبی کرنے والوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. امت کے اولیاء کے گستاخوں کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہ ادب والوں کو دولت ملنی ہے، ادب والوں کو اس کے کمالات حاصل ہوں گے، ادب والوں کو اس کے فوائد، ثمرات اور برکات حاصل ہوں گی. میں بتا رہا تھا کہ پورے وجود کے اندر گلٹیاں، رسولیاں، کینسر، چھاتی کا کینسر ہے، پیٹ کا ہے، معدے کا پرابلم ہے، جگر کا پرابلم ہے، تیلی کا پرابلم ہے، مثانے کے معاملات ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، عورتوں کے مردوں کے مسائل ہیں. جس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں یہ مٹکا تیار کر لیں. مٹکا رکھیں اور اس کو صاف ستھرا کیا، اس کے اندر پانی بھر دیا، پاکیزہ پانی اس کے اندر، فلٹرائز پانی، صاف ستھرا پانی اس کے اندر بھر دیں. اس کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیں. کپڑا ڈالنے کے بعد اس کے اوپر وہ پلیٹ رکھیں. اب آپ نے یہ عمل مبارک جمعۃ المبارک کو شروع کرنا ہے. عصر کی نماز کے بعد کب پڑھنا ہے؟ نماز عصر کے بعد یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے. نماز عصر کے بعد آ جائیں اور گھڑے کو رکھنا کسی اوپن جگہ پہ نہیں ہے، گھڑے کو آپ نے رکھنا ہے کسی محفوظ جگہ پر. اس کے نیچے کچھ سٹینڈ وغیرہ رکھ لیں، سٹینڈ وغیرہ نیچے رکھ لیں. اگر نامیسر ہو تو کچھ چیز ایسی بنا لیں کہ اس کو زمین سے اونچا رکھیں، کیونکہ اس کے اندر اب بہت ساری اکثیر چیزیں تیار ہونے لگی. لاجواب ایک عمل اس کے اوپر ہونے لگا ہے. تو اس کا پروٹوکول تو ہے نا، عزت افزائی تو ہے. عزت افزائی اس مٹکے کی نہیں، اس پانی کی نہیں، اصل عزت افزائی اس کے اوپر جو کلام اللہ پڑھا جانا ہے اس کی. اب جب وہ کلام اللہ پڑھا جائے گا تو اس وقت آپ نے انتہائی باوضو حالت میں، پاکیزہ حالت میں، اگر ممکن ہے جمعہ کا دن ہے غسل بھی کیا ہوگا اور جمعہ پڑھ کے آپ آئے ہیں تو آپ اس ایک جگہ پر خلوت میں چلے جائیں، تنہائی میں چلے جائیں، جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو.
اب وہاں جا کے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جا کے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. جس شخص پر جادو کیا گیا ہے یا آپ کسی اور کے لیے خود کرنے لگے ہیں، اپنے لیے کرنے لگے ہیں، یا کوئی گھر میں ایسا فرد ہے جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے لیکن وہ خود پڑھ نہیں سکتا، تو آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. کوئی بہن بیٹی پڑھ سکتی ہے، خواتین پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں. کسی کو کوئی ممانت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے سب کو. لیکن اجازت کے لیے آپ کمنٹ میں اپنا نام، اپنے سٹی کا اور اپنے کنٹری کا نام، اپنے شہر اور ملک کا نام ساتھ لکھ کے بھیجیں گے، جس کے لیے آپ کو خصوصی توجہات میں رکھا جائے گا. آپ نے 100 مرتبہ اس کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. درود پاک سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. 100 مرتبہ یہ درود پاک آپ پڑھیں، اور 21 مرتبہ آپ نے یہ 2 آیات میں بتانے لگا ہوں. پارہ نمبر 16 ہے، نوٹ فرما لیں، اور سکرین پر بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں. پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ ہے، اور 3 آیات ہیں. آیت نمبر 68، آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70. ان تینوں آیات کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا. لیکن پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مٹکے کے اوپر منہ رکھیں گے، کپڑا اوپر بچھا ہوگا. یہ کپڑا اوپر بچھا ہے، اور مٹکے کے اوپر آپ اپنے لپس جو ہیں، اپنے ہونٹ، وہ مٹکے کے جو منہ ہے اس کے ساتھ مس کر دیں. اور آپ جب پڑھیں تو آپ کے منہ سے جو نمی ہے وہ نمی مٹکے میں جائے، وہ نمی مٹکے میں جائے، اور آپ کی آواز پوری جو ہے وہ مٹکے میں جائے. ٹھیک ہے؟ پانی لبالب نہ بھرا ہو، پانی تھوڑا سا نیوا رکھیں. ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ آپ ہونٹ اوپر رکھیں اور منہ پانی میں ڈوبا ہو. ایسے نہیں، پانی تھوڑا سا نیوا رکھیں، نیچے رکھیں، اس کی سطح نیچے ہو، اور مٹکے کے اوپر منہ کر کے پلیٹ الگ کر دیں. اب اس کے اوپر آپ نے ان آیات بینات کو پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا لا تخف انك انت الاعلى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. ان آیات مبارکہ کو، سورہ طٰہٰ کی یہ آیات مبارکہ، ان آیات مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے. 68، 69 اور 70 آیات، 3 آیات. ان تینوں آیات کو آپ نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اب اس کے ساتھ
تیسرا کلمہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ شریف 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ چاروں کل پڑھنے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. پھر نہ کہنا اللہ والوں نے سینے کا راز بتایا ہے اور میں سن نہیں پایا. صرف 7 مرتبہ چاروں کل کو، یعنی 4 کل کو 7 بار پڑھے. سورۃ الکافرون کو 7 مرتبہ، سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ اور سورہ والناس کو 7 مرتبہ. پھر 7 مرتبہ سورہ شفا کو. کون سی سورت؟ سورہ شفا. کسی کو پتا ہے سورہ شفا کون سی؟ جی، سورۃ الفاتحہ. اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک نام نہیں ہے، بے شمار اس کے نام. کسی ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ٹوٹل نام کتنے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اور آیت الکرسی بھی 7 مرتبہ. آیت الکرسی بھی 7 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. 7 مرتبہ پڑھنی ہے. کہ لیتے نہیں پہ گئے ہو؟ 7 مرتبہ یہ چیزیں پڑھنی ہے ساتھ. لیکن یہ سورہ طٰہٰ کی تینوں آیات جو ہیں، ان تینوں آیات کو 21 مرتبہ پڑھنا. کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ. سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 68 69 اور 70. ان تینوں آیات کو 21 مرتبہ پڑھیں. ایسے مریضوں کے لیے جن کے اوپر جادو چل چکا ہے، جن کے اوپر جنات کا اثر ہے، شیاطین کا اثر ہے، اوپر والی چیزوں کا اثر ہے، ہوائی چیزوں کا اثر ہے، کسی دیو کا اثر ہے اور کسی پرچھایا کا اثر ہے، کسی بھوت پریت کا اثر ہے. ان آیات کو 21 مرتبہ پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ. میں پھر دوہرا دوں. 21 مرتبہ یہ آیات، اول آخر 100 بار درود پاک. یہ پہلی نشست ہو رہی ہے پہلے دن مٹکے والے خاص عمل کی. ایویں مٹکے والا عمل تیار نہیں ہوتا. مٹکے والا عمل تیار کرنے سے پہلے صدقہ بھی کرنا ہے. الصدقات رد البلیات والآفات. صدقہ دینے سے بلائیں اور مصیبتیں اللہ دور فرما دیتا ہے. اب صدقے کی مقدار ہے، ایسے صدقہ نہیں کرنا یہ جو سڑکوں پہ پھپھرا لے کے 10 روپے کا 20 روپے کا پھینک رہے. جب بیماری اتنی بڑی ہے تو صدقہ بھی دل کھول کے کرو. اور ویسے تو آپ صدقہ کھجور کے برابر بھی کریں، کوئی کھجور بھی دے دے اللہ کی راہ میں، یہ بھی کافی ہے. بیوی کے منہ میں مرد لقمہ ڈال دے، یہ بھی صدقہ ہے. بیوی اپنے شوہر کے منہ میں لقمہ ڈال دے، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو مسکرا کے دکھا دے، یہ بھی صدقہ ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں کے ساتھ چنگا سلوک کرو، یہ بھی صدقہ ہے. پرندوں کو دانا ڈال دیں، باجرہ ڈال دیں، چڑیوں کو باجرہ ڈال دیں، یہ بھی صدقہ ہے. کبوتروں کو گندم ڈال دیں، باجرہ ڈال دیں، چاول ڈال دیں، یہ بھی صدقہ ہے. کووں کو گوشت ڈال دیں، یہ بھی صدقہ ہے. چیلوں کو گوشت ڈالیں، یہ بھی صدقہ ہے. سمندر کے کنارے چلے جائیں، دریا کے کنارے چلے جائیں، نہر کے کنارے چلے جائیں، ندی کے کنارے چلے جائیں، وہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں اس میں ڈال دیں، پانی کی مخلوق کھائے گی، یہ بھی صدقہ ہے. کسی طالب علم کو کتابیں لے کے دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے. کسی غریب کو، مسکین کو، مستحق کو، یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی بے آسرا کو، کسی بے سہارا کو اور کسی تنگ دست کو آپ کپڑے جوتے لے کے دے دیں، کھانا لے کے دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے. یہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، یہاں پر سینکڑوں بچیاں بچے زیر تعلیم ہیں. ان کی کفالت بھی اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. ان درویشوں کی آ کے خدمت کریں، یہ بھی صدقہ ہے. ان کو راشن ڈلوا کے دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے. کو دیگیں پکا کے ادھر لنگر کی، کھانے کی دیگیں پکا کے ان کو کھانا کھلائیں، یہ بھی صدقہ ہے.
किसी कर्जदार का कर्जा उतार दें, यह भी सदका है। किसी को रास्ता क्रॉस करवा दें, यह भी सदका है। सड़क किनारे जाते हुए कांटे पड़े हैं, झाड़ियां पड़ी हैं, ईंट पड़ी है, रोड़ा पड़ा है, भट्टा पड़ा है, पत्थर पड़ा है, उठा के साइड पे कर दिया, यह भी सदका है। तकलीफदा चीजों को रास्ते से हटा देना, यह भी सदका है। तो सदकात बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर आपने सदका यह करना है जो मैं बता रहा हूं। अपनी मनमर्जी नहीं करनी, किसी इधर उधर की बातें सुन के कभी इस दर कभी उस दर कभी दर बदर, और एक पल्ला फड़ के बह जाओ, इको बूबे बैठे रहंदे पक्के जो असूल दे, ते दुनिया की शाही नो कदी नहीं कबूल दे। दर दर फिर ते दुर दुर हो, ओ बंदिया इको दरदा बस हो के रहो। ये दर दर जिनके पास जाते हो, ये कुछ नहीं करने वाले, ये बस लंबी चौड़ी छोड़ने वाले हैं बस। हाँ जी, वाह 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 वाह, तकरीर बड़ी जबरदस्त है भाई, बड़ी जबरदस्त तकरीर। बोलता बड़ा, झूठ बहुत बोलता है, फिर भी मानी जा रहे हैं। वहां एक बात में कुछ कह रहा है, दूसरी बात में कुछ कह रहा है, तीसरी बात में कुछ कह रहा है, चौथी बात में कुछ कह रहा है। झूठा बंदे के लिए यही काफी है, बगैर तस्दीक के बातें करता रहता है। अपने आप को हरफे आखिर समझता है, मैं नहीं जाती उसके अंदर से, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे किया। ऐसे लोगों की बातों पे गौर व फिक्र है, बस आइसोलेशन में डाल दें, आइसोलेशन में डाल दें और बिल्कुल सीधे हो जाए। इंशाअल्लाह ताला रब ताला के फजल से और करम से आप लोग खानकाह औलिया रिजविया सैफिया पर गुलबर्ग 3 हसनैनाबाद शरीफ स्ट्रीट नंबर 16 यहां आते हैं, तो आप देखते हैं 20-20 साल के बाद भी लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जी, आज से 15 साल पहले आए थे, वो काम हो गया, आज फिर काम पड़ा है तो फिर आ गए। भाई कहीं और भी गए थे, उधर भी गए थे, उधर भी गए थे, उधर भी गए थे। ये गुज़श्ता दिनों में एक फैमिली आई 12 साल के बाद, यहां खानका पे किसी ने पूछ लिया कि भाई 12 साल बाद आपको देखा है। उन्होंने कहा जी हम यहां से चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे कहीं और, तो बस इधर उधर भटक गए, किसी की चिकनी चिकनी बातों में, मीठी मीठी बातों में, उनकी बातों में हम खो गए, उनकी बातों में खोए तो खानका से खो गए। और फिर कहते हैं ना, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान कादरी कंधारी अफगानी सुम्मा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर फिर यूं ही खार फिरते। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, जिनको कुरान मजीद का फैज हजम नहीं होता, तो फिर दर दर ही फिरना। बोलो तो सही। कहते जी बड़ी बड़ी जगहों पर गए हैं पर तसल्ली नहीं हुई, एंड पर नतीजे पर पहुंचे हैं कि बस उधर ही जाएंगे खानकाह औलिया रिजविया सैफिया पर, तो अल्लाह तबारक व तआला करम फरमा दे। भाई क्यों इतने यकीन से कहते हो? वो कहते हैं यहां से कुरान और हदीस का फैज मिलता है, यहां से बंदों को अल्लाह की राह पे लगाया जाता है, इधर उधर चिल्लों में फंसाया नहीं जाता। ऐसे कर लो, लात ऊपर कर लो, नीचे कर लो, खब्बे हो जो, सज्जे हो जो, सीधे हो जो, पुट्ठे हो जो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे को लंबे चौड़े चुटकुले नहीं बताए जाते, यहां सीधी सीधी बात बताई जाती, और फिर उन सीधी सीधी बातों के साथ आपके अकीदे की इस्लाह के लिए आपकी ज़हन साजी भी की जाती है। क्योंकि डाकू बहुत हैं, चोर बहुत हैं, लुटेरे बहुत हैं, ऐसे रूपों में आए हुए हैं, रैबरों के रूप में डाकू छुपे हुए। ईमान की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
ایمان اور عقیدہ بچا لیا جس نے، اللہ اس کے دونوں جہانوں میں بیڑے پار فرما، وہ سرخرو ہو جائے گا جس کا عقیدہ قائم ہے، جس کا یقین قائم ہے، جس کا توکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہاں تو قدم قدم پر اللہ کے کلام سے ڈرانے والے، قدم قدم پر اللہ کے پاک کلام سے دور کرنے والے، اللہ والوں سے دور کرنے والے، اور وہ اپنے آپ کو اتنا موحد سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شے کوئی نہیں، ہر ایک کی نفی کرتے۔ میں کہ تیرا پیو بھی شے ہی کوئی نہیں، تو کسے شے تو نہیں ہویا، پتہ نہیں ہو کیویں گئے۔ اور جس کی نظر میں داتا علی اجویری شے کوئی نہیں، ہم اس کو جتی کی نوک پہ مار، نہیں ڈرتے کسی سے اللہ کے سوا۔ ہمارا مالک و مولا اللہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر۔ یہ جادوگر کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لفظ بہت خوبصورت ہے سننے میں، اور قرآن مجید میں بھی ایک مقام پر اس طرح آیا ہے کہ یہ جادوگر جو ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے مقامات پر جادو کے نقصانات کو بیان بھی فرمایا ہے، جادو کے نقصانات کو بیان بھی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جادو کے جو نقصانات ہیں وہ برحق ہیں، نظر بد برحق ہے اور جادو بھی برحق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جادو کر کچھ نہیں سکتا۔ ایک مولوی صاحب ہے، پتھر کا نہ کوئی نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ میں نے کہا ایک پتھر پکڑ کے تیرے منہ پہ مارا ہو تو جبڑا ٹوٹ جائے، پھر بتانا کہ نقصان دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا۔ اور پوری بات کیوں نہیں بتاتے امت کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ بحیثیت خدا نفع نہیں دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ ایسے پتھر یہ نفع بھی دے سکتے ہیں، نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ پتھر سے سڑکیں بناؤ، پتھر سے گھر بناؤ، نفع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بولو تو صحیح یار۔ آپ خاموش ہو گئے، میں نے سمجھا کہ شاید آپ ڈر گئے۔ ہماری بزم میں بیٹھنا ہے تو سر اٹھا کے بولو، ہماری بزم میں بیٹھنا ہے تو سر اٹھا کے جیو، سر اٹھا کے بولو۔ ان گدڑوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے اکٹھے ہو گئے فرعون کے محل میں، فرعون کی کچہری میں، سارے اکٹھے ہو گئے جادوگر۔ ایسے پتھر نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے، اور ایسے جادوگر نقصان دے سکتا ہے۔ لیکن وہ نقصان بھی جو دے سکتا ہے اس پر بھی اذن الہی ہوتا ہے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ کو حصار کیا ہوا ہے، میں نے پچھلے دنوں میں حصار اکبر بیان کیا تھا، آپ اس کو توجہ سے سنیں، حصار اکبر۔ اور آج بھی یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے مٹکے والا عمل کرنا ہے تو اپنا حصار پہلے کر لینا ہے۔ 4 مرتبہ سورۃ اخلاص، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 4 مرتبہ سورۃ اخلاص، اول آخر 7 بار درود پاک، کوئی سا بھی پڑھ دے۔ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک پڑھ لے، اول آخر 7 بار۔ اب آپ اپنا روحانی حصار، بدنی حصار کر لیں،
اور اس کے ساتھ صدقہ، الصدقات رد البلیات والآفات. اب صدقے میں چاہے تو مرغی ذبح کریں، خون بہا کرنا ہے، بکرا ذبح کریں، اللہ نے توفیق دی ہے تو بکرا ذبح کریں، خون بہا صدقہ کریں. لیکن جس بندے کے لیے یہ عمل کرنا ہے اس بندے کو یا اس خاتون کو یا اس بہن کو، بیٹی کو اپنے پاس کھڑا کرنا ہے، اپنے پاس کھڑا کرنا ہے، چھری کو اس کا ہاتھ لگوانا ہے اور نیت کرنی، یا اللہ میں ان کی طرف سے ان کا سر صدقہ پیش کر رہا ہوں. اور وہ خون بکھرنے نہیں دینا، گرنے نہیں دینا زمین کے اوپر. جہاں پر جانور کو ذبح کرنا ہے وہاں گڑھا کھودنا ہے، وہ سارا خون اس کے اندر جائے، اس گڑھے کے اندر، بعد میں اس کو پر کر دیں. اب جب جانور ذبح کیا، یہ گوشت آپ نے گھر میں نہیں کھانا، گھر میں نہیں کھانا، غرباء کو، مساکین کو، مستحقین کو دیں، نادار کو، یتامہ کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں، پکا کے کھلا دیں تو بھی ٹھیک ہے. کھانا پکائیں، روٹیاں بنائیں اور مسکینوں کو کھلا دیں. بہترین جگہ مدرسہ ہوتا ہے، وہاں پر غریب بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، مستحق بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، جن کا مقصد دن رات کوئی اور نہیں ہے. ان کے ہونٹوں پر، ان کے لبوں پر دن رات قرآن کے ترانے جاری رہتے ہیں، جن کے دن رات اللہ اور اس کے رسول کے دین کا علم سیکھنے میں گزرتے ہیں. جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، دین کے مہمان ہیں. کہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتہ نہیں کس غریب کو کھلائیں گے، کس کو کھلائیں گے، کوئی کھائے گا کوئی نہیں کھائے گا. تو آپ کھانا پکائیں، ادھر دیں، اور اگر آپ دیگیں پکا کے دینا چاہیں تو پکا کے دیں. یہ آپ کا صدقہ ہو گیا. اب آپ عمل شروع کر دیں. کب کرنا ہے شروع؟ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد شروع کرنا. جمعے والے دن عصر کی نماز کے، اس جمعے کو شروع کر لیں، اگلے جمعے کو شروع کر لیں، جب بھی شروع کریں جمعے والے دن شروع کریں، اور 41 ڈیز تک اس کو جاری رکھنا ہے. مٹکے کے اندر یہ دم اس طریقے سے کرنا ہے، اول آخر 100 بار درود پاک اور 21 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68، 69 اور 70، 69، 68، 69 اور 70. پارہ نمبر 16 ہے. 21 مرتبہ یہ پڑھ کے 100 بار پھر درود پاک پڑھیں، پھر 7 بار چاروں کل شریف پڑھیں، 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، 7 بار آیت الکرسی پڑھیں. سبحان اللہ. مع بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف بھی ساتھ پڑھیں. اب یہ ساری ترتیب آپ نے سمجھ لی. پانی میں پھونک لگ گئی، آواز بیچ میں جا رہی ہے، اور اگر ساری پڑھائی تک آپ اس کے اوپر منہ لٹکا کے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ اپنا سر اونچا بھی کر سکتے ہیں. پڑھائی مکمل ہو جائے اس کے اوپر وہ ڈھکنا دے دیں، وہ پلیٹ دے دیں، جو بھی اس کا منہ بند کرنے کے لیے ہے. اب وہ پانی تیار ہونا شروع ہو گیا. صبح سے آپ نے ہفتے والے دن پانی شروع کر دینا پینا. ایک میسر ہو تو مٹی کا ایک پیالہ لے آئے. سبحان اللہ. جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں ملائکہ اس گھر کا طواف کرتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں اس گھر میں. اور میرے آقا و مولا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل بھی ہو جاتا ہے. اور رشتہ ہے مٹی کا مٹی کے ساتھ. تو مٹی کے پیالے میں آپ پورا پیالہ بھر کے پینا ہے. یہ نہیں بھی 1 گھونٹ پیئیں 2 گھونٹ پیئیں، پورا پیالہ بھر کے پیئیں. قبلہ رو منہ کریں، بیٹھے اور 3 سانسوں میں پینا ہے. یہ نہیں بھی ایک ہی گڑ 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 ایسے نہیں کرتے. ہاں جی، 3 سانسوں میں پینا. بسم اللہ شریف پڑھ کے نیت کرنی، یا اللہ
میری تمام بدنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ بعض بیماریوں کی وجہ سے بھی انسان کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، جس کے اوپر جادو چل جاتا ہے کاروبار اس کا لازماً تباہ ہو جاتا ہے۔ کاروبار تباہ ہو جاتا ہے جادو سے جکڑن ہو جاتی ہے، جادو سے بے اولادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کالا علم اور جادو یہ اتنا خبیث ہے، اس کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، تباہی اور ہلاکت ہو جاتی ہے۔ بزنس، کاروبار، دکان، فیکٹری، کارخانہ، سب کچھ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ صحت کا تو ستیہ ناش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے، بزنس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ملازمت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ جب فائنینشلی پریشانی گھر میں نازل ہوتی ہے، گھر میں اترتی ہے، گھر میں پھیرا ڈالتی ہے، گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، تو سارے کی سارے فتنے ساتھ جنم لے لیتے ہیں۔ اور اگر یہ صحت کو ڈس لے، کالے علم کا کالا ناگ، یہ کالے علم کا جادو کا سانپ صحت کو ڈس لے، آپ کے بدن کو ڈس لے، آپ کی روح کو ڈس لے، تو یہ اتنا انسان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، کروڑوں روپیہ بھی موجود ہو، اربوں خربوں بھی موجود ہو، تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تندرستی لاکھ نعمت ہے۔ وہ 1000 نہیں کہتا، پھر وہ کہتا ہے تندرستی یارو لاکھ نعمت ہے، میرے پاس تندرستی نہیں، میرا سارا کچھ بیکار ہے۔ یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، اور یہ بڑی آسائشوں والا گھر، اور بڑے نرم و ملائم میٹرس، گدے اور بیڈ اور چارپائیاں، اور اس کے پاس بہترین پوشاکیں، لباس، گھڑیاں، انگوٹھیاں، زیورات اور سونا چاندی، اور اس کے پاس بینک بیلنس، سب کچھ اس کی نظر میں بے اہمیت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اس کے لیے بیکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ جادو اتنا عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، درد میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اس درد کے درما کے لیے لوگ آتے ہیں، چلو خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر چلیں، وہاں پر ایک اللہ کا درویش مخلوق خدا کی خدمت کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے، جس کا ایک ہی پیغام ہے، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ کا یہ پیغام سنا، یہ پیغام سنا، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، ہماری روح میں اتر گیا، رگ رگ میں اتر گیا، ہمارے لو میں سما گیا، آئے آئے، لو میں سما گیا، لو میں سما گیا۔ پیغام اتنا خوبصورت ہے، مشن اتنا خوبصورت ہے، پیغام، یہ مشن لو میں جب سما گیا، ہم نے تجربہ کرنا چاہا، اس کو کسوٹی پہ رکھا، پرکھا، کہتے ہیں نا سرسوں کا دانا ہتھیلی پہ جمانے کے مترادف ہے، یعنی کہ کسی کمال کو چیک کرنا ہو تو کہتے ہیں ہتھیلی پہ سروں جمائیں، تو کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا، چیک کیا، پرکھا، آزمایا، تو ہتھیلی پہ سرسوں جم گئی کہ واقعہ ہی جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے رب کائنات اس کا بھلا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہم نے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ کے پلیٹ فارم سے جو مشن کو سنا، پیغام کو سنا، ہم نے عمل کیا، عمل کرتے ہی فوراً اس کا رزلٹ ہم نے دیکھا کہ جس کام کے لیے ہم نے قدم بڑھایا تھا، ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اللہ نے وہ کرم فرما دیا، اللہ نے کرم فرما دیا۔ ایک بندہ ہے، وہ ایک ایئر لائن کا انجینئر ہے، انگلینڈ میں، لندن کا رہنے والا، اس نے اللہ کے درویشوں کا بھلا کیا، اللہ کے درویشوں کا بھلا کیا، کام اٹکا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا پیر صاحب یہ میرا کام اٹکا ہوا ہے، اور یہ لاکھوں
यूके पौंड का ये मामला है। काफी बड़ी तादाद उसने बताई, लाखों पौंड यूके के। और उसने कहा कि कोई हल नहीं निकल रहा, वो खुद आमिल भी है, तहज्जुद गुजार, नमाजी, सोमो सलात का पाबंद, बड़ा नेक और मुतब्बे सुन्नत, लेकिन सारे हरबे अजमा के, सारे इल्म फन अजमाए उसने। कहता है कोई वज़ाइफ नहीं छोड़े, कोई चिल्ला नहीं छोड़ा, कोई विरद नहीं छोड़ा, कोई अमल नहीं छोड़ा, बहुत कुछ किया, लेकिन वो मेरा मसला हल नहीं हो पा रहा, अटका हुआ। लाखों पौंड का मामला है। मैंने कहा सीधी गल है कि ये हमारे पास दुर्वेश इतने हैं, बिनातुल इस्लाम भी हैं, इब्ने इस्लाम भी हैं, फर्जंदाने तौहीद हैं, बिनातुल इस्लाम और बनीनुल इस्लाम, सैकड़ों की तादाद है। आप इनके लिए खाने का एहतमाम करो। क्या करो? उसने कहा महीने का खर्च बताएं, पूरे महीने का खर्च बताएं। मैंने उसको बताया कि एक महीने का हमारा इतना खर्च होता है। जाहिर है जहां सैकड़ों लोग खाते पीते हैं, और फिर ये दुर्वेश सुभान अल्लाह, हाफिज़े कुरान, उलमाए किराम, सूफियाए किराम, दुर्वेश, और सारा दिन हाजतमंदों की एक लंबी लाइन, तो यहां बहुत सारा खर्चा है। वो कहने लगा जी आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें, गम ना करें, आप मुझे बताएं। मैंने कहा इतने लोग हैं और आप जो भेजना चाहते हो भेज दो। उसने कहा मुझे एक महीने की औसत बता दो। मैंने बताया कि एक महीने का इतना खर्चा हो जाता है। तो वो कहने लगा ये 3 माह का खर्चा मैं भेज रहा हूं, अभी भेज रहा हूं। सुभान अल्लाह। 3 माह का खर्चा मैं भेज रहा हूं, यानी उसने तकरीबन 2000 अफराद के लिए खाने का एहतमाम, और दिल से किया। नजर भी आ जाता है। एक बंदा रब की राह में देता भी है तो गिन गिन के, मिन मिन के, पिन पिन के, और एक बंदा देता है अल्लाह की राह में खुशी के साथ। तो रब ताला भी फरमाता है अगर तुम दो ना इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, तो फिर तुम्हें एक दोगे तो 70 मिलेंगे, बल्कि 700 अता करूंगा मैं अल्लाह जो हूं। और अगर इसमें मिठास और डाल लो, खलूस और डाल लो, मोहब्बत और डाल लो, और खुशी डाल लो। अल्लाह की राह में कई सदका भी देते हैं तो रगड़ रगड़ के देते, तेंग तेंग ते, और 50 दफा कहते हैं कि हमने सदका दिया है। और याद रखें आज ये बात कोई बताएगा नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो सदका देकर जतलाए वो उस शख्स की मिसल है जिसने कह की और फिर उसको चाटना शुरू कर दिया। कह करके उसको चाटने के मुतरादिफ है जो बंदा सदका देकर जतलाए। कितने बदनसीब, बदकिस्मत, किस्मत के मारे और इल्मो अमल के यतीम ऐसे भी देखे हैं कि वो कोई अल्लाह की राह में सदका किसी को दे दे तो फिर उसको कहते हैं ले जी ऐसी तो सदका भी तो देता है। ये छुपाने की चीज। जमीन के अंदर बीज लगाते हैं ना, कितनी खूबसूरत कौंपल उगती है, ये सदका आपकी वो चीज है। और अगर इसकी हिफाजत ना करें तो ये ऊपर से खत्म, हिफाजत करेंगे तो पौधा बनेगा। फिर एक दाना जो लगाया है 7 बालियां निकलेंगी,
اور ہر بالی میں ایک سکہ ہوگا اور ہر سکے میں 100 دانہ ہوگا. ایک آم کی گٹلی لگائیں، پودا بنا، درخت بنا، سینکڑوں آم لگے اور سینکڑوں آموں کے اندر سینکڑوں گٹلیاں، اور پھر وہ جو کومپل نکلی تھی آج تناور درخت بھی ہے. تو یہ صدقے کی مثال ہے. جو صدقہ آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، صدقہ دینے میں بخل نہ کیا کریں، صدقہ دل کھول کے دیا کریں اور خوشی سے دیا کریں. تو اس اللہ کے بندے نے صدقہ دیا، خوشی سے دیا، اللہ رب العزت نے اس کے اس کام کو. میں بات جو کر رہا ہوں، اگرچہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں قسمت کے ہارے، نصیبوں کے بارے، ایسے بھی ہیں جب صدقہ دینے کی بات آتی ہے نا تو کہتے ہیں جی کم ہو جائے گا. اگر سادہ کم ہو گیا تو اسی پھر انج صدقہ کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، یعنی اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے بھی مشروط معاملے کر رہے ہیں. اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دے کس کا رہے ہو؟ اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے، تم اپنے پلے سے کچھ نہیں دے رہے. اور پھر میرے چونکہ قرب میں عارف قصوری سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، میں ان کی بات کرنا آج بڑا مناسب سمجھتا ہوں اور بڑا ضروری سمجھتا ہوں. فرماندے نے کائنات وچ میری اودوں جت ہوئی، تیرے در تے آ کے جدو ہاریا میں تے کچھ بھی نہیں سا کرن جوگا، تیرا دتا ہی تیرے تو واریا. تیرا دتا او بھی میں کی کر سکنا؟ تو کیا کر سکنا ہے بھائی؟ جدو تو جمعہ تے تیرے جسم تے لباس کوئی نہیں، ننگا آیا تے روندہ ہویا آیا. اور جدو تو جانا ہے ادو بھی تیرے بدن تے کچھ نہیں ہونا. عیسائیاں کفن تینوں دینا ہے تے مرضی نال دینا تے اے بھی خوش نصیبی ہے اگر اس جسم نو گناہاں دے پری پنڈ نو کفن نصیب ہو جائے. بازے بے گورو کفن لاشے دفن بھی نہیں ہوتے، ویسے ہی بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور پھر میری ایک طرف صوفی، عظیم صوفی شاعر سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کا ڈیرا ہے. وہ فرماتے ہیں وارث نہ کر مان تو وارثاں دا، وارث نہ کر مان تو وارثاں دا، رب بے وارث کر کے مار دے. میں یہاں پر ایک بات بتا دوں، ایک بندہ بڑا امیر آدمی لینڈ کروزر میں مارکیٹ میں آیا، یہ ہمارے لاہور کا واقعہ ہے. اکیلا گھر سے آیا، اپنا موبائل گاڑی میں رکھا، بھول گیا یا خود رکھا، اللہ بہتر جانتا ہے. مارکیٹ کے اندر گیا کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جناب والا صاحب یہ ادھر سے نہیں ملے گی، سڑک کی دوسری جانب ان کی وہ شاپ ہے، وہاں سے یہ پروڈکٹ ملے گی آپ کو. اب وہ سڑک کراس کرنے لگا ہے، سڑک کراس کرنے لگا ہے تو سڑک کراس کرتے ہوئے ایک اندھا دھند گاڑی برق رفتار انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آئی اور اس نے اس صاحب کو جناب کچھ لگا. گاڑی کی ٹکر لگتی ہے تو جب گاڑی کی ٹکر لگی وہ وہیں پر گرا، موقع پر اس کی ڈیتھ ہو گئی، موقع پر وفات ہو گئی. کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، کدھر آیا تھا، گاڑی دوسرے پارک کی، پیسے گاڑی میں چھوڑ گیا، والٹ گاڑی میں چھوڑ گیا، اپنا موبائل گاڑی میں بھول گیا، چلو میں پتہ کر لوں چیز کتنے کی ملتی ہے. اب جس وقت لوگ اکٹھے ہوئے اس کی پاکٹ میں دیکھا کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کوئی وزٹنگ کارڈ نہیں ہے، کوئی ایڈریس نہیں ہے، جیبیں خالی ہیں. وارث نہ کر مان تو وارثاں دا، جیبیں خالی ہیں. اللہ اکبر، خالی جیبیں ہیں، پاکٹ خالی ہیں. ادھر سے دو چار لوگ آئے، ادھر سے دو چار آئے، آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہوئے، جم گٹا ہو گیا، جمع غفیر ہو گیا. آدمی بڑا خوبصورت ہے، لباس بڑا خوبصورت ہے، لیکن یار اس کے پاس کچھ بھی نہیں. کس سے پتا کریں یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کرتے کراتے کوئی پتا نہیں چلا. اس لیے کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ ہر وقت جیب میں ہونا چاہیے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہر وقت جیب میں ہونی چاہیے.
لیکن اس کی جیب سے کچھ بھی نہ نکلا. پولیس آ گئی, لاش تھانے میں لے گئے, چندہ مانگ کے اس کو کفن پہنایا گیا, غسل دیا گیا. جو کروڑوں پتی تھا. ڈرا کرو اللہ سے, اللہ سے ڈرا کرو, توبہ کیا کرو اللہ سے, اپنی اور اپنی آل اولاد کی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اس عمل کو کر لو. جب یہ جادو چلتا ہے تو دماغ حواس باختہ ہو جاتا ہے انسان, اس کی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے, اس کا ذہن حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اس کے بڑے بڑے, میں نے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر 17 علامتیں ہم نے بیان کی ہیں کہ جس گھر میں جادو چلتا ہے اور جن لوگوں کے اوپر جادو چلتا ہے ان کی علامتیں کیا کیا ہیں, نشانیاں کیا کیا ہیں. یہ ویڈیو بنتی ہے نا, بڑی بنتی ہے, خدا کی قسم میرا دل ہوتا ہے جو میرے سینے کے اندر اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے نا, وہ میں سارا انڈیل کے آپ کے سامنے رکھ دوں, اپنا درد آپ کے سامنے رکھ دوں, اس لیے کہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے. اور جنہوں نے بھلائی کروانی ہے, بھلائی لینی ہے, بھلائی حاصل کرنی ہے, وہ پھر A to Z ٹوٹل ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اور پھر میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا. مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, بر اعظم افریقہ میں, امریکہ میں نے ایسے ایسے لوگ مجھے ویڈیوز بھیجتے ہیں بنا کے کہ پیر صاحب یہ دیکھیں ہم بڑی وہ ٹی وی سکرین پر, کیا اس کو کہتے ہیں, ایل ای ڈی, اس کے اوپر چلا کر آپ کے بیانات کو ہم سن رہے ہیں. اور کئی میں نے ہوٹلوں والوں کو اور اس طرح بڑے بڑے پبلک پلیس جو ہیں ان کے اوپر لوگوں نے مجھے ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں. یہ دیکھیں جی, ہم نے کوئی گانے, کوئی مجرے, کوئی فلمیں ہم نے نہیں لگائی, ہم نے آپ کے بیانات کو لگایا ہوا ہے. کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا. جتنے لوگ رک رہے ہیں, مسافر پسنجر آ رہے ہیں, یہ لوگ سنتے ہیں, ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے, جن کو آگے بتاتے ہیں ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. خدا کے لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر اور کس حالت میں زندگی کی شام ہو جائے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. بے گورو کفن لاشے کو چندہ مانگ کر, وہ جو کروڑوں پتی تھا اس کا چندہ مانگ کر کفن پہنا دیا گیا, غسل کر دیا گیا, تجہیز و تکفین و تدفین کر دی گئی, اور تصویریں بنا کے اس کی وہ اشتہاروں میں لگا دی گئی. اور کچھ دنوں کے بعد گھر والوں کو اطلاع ہوئی, تصویریں دیکھی. کئی لوگ آج بھی سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتے, اور کئی لوگ سوشل میڈیا سے واقف ہیں, ان کو اپڈیٹ دنیا کی ملتی رہتی. بس نہ پتا چلا گاڑی پہ ادھر چلے گئے ہوں گے, ادھر چلے گئے ہوں گے, فون بج رہا ہے, کال جا رہی ہے, معاملہ کیا ہے. آخر فون کتنی دیر تک چلتا, گاڑی وہیں کھڑی رہی, گاڑی وہیں کھڑی رہی, دوسرے دن تک گاڑی وہیں کھڑی رہی, تیسرے دن تک گاڑی وہیں کھڑی. اور دکانداروں نے, مارکیٹ والوں نے نوٹس لیا کہ یہ گاڑی سارا دن ساری رات کھڑی. جس دکان کے اوپر وہ گیا تھا اس دکاندار نے بھی تو اس بندے کو دیکھا, اس نے گاڑی کو تو نہیں دیکھا, لیکن کیمرے لگے تھے کہ دیکھیں کہ کون بندہ ہے جو اس گاڑی سے اترا ہے. ڈھونڈنے والے بھی پھر ڈھونڈ لیتے, پتا چلا کہ وہ بندہ ادھر سے اترا اس گاڑی سے, اور ادھر انٹر ہوا, پھر ادھر مارکیٹ سے نکلا, گاڑی کے پاس گیا, پھر گاڑی کو اچھے طریقے سے اس نے لاک کیا, پھر پرلی طرف چلا گیا. پتا چل گیا کہ گاڑی اس کی تھی, اور وہی بندہ گاڑی کے ساتھ اس کا حادثہ ہوا. کرتے کراتے وہ تھانے تک پہنچے, گاڑی کے شیشے توڑے گئے, ان میں سے موبائل نکالا گیا اور اس موبائل کو آن کیا گیا. موبائل کو آن کرنے کے بعد پھر کال اس کے اوپر آئی, جو ہی آن ہوتا گیا تو کال آ گئی.
پھر پتہ چلا گھر والوں کو کہ ہمارا وہ صاحب وہاں جناب ایسے. تو سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ، اور یہ بدبخت کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، انہوں نے سینکڑوں سال پہلے بات کر دی، وارث نہ کر مان تو وارث آگا، رب بے وارث کر کے مار دائی. اور پھر ایک جگہ پر فرماتے ہیں جدو ہند پنجاب دی ونڈ سی، جدو ہند پنجاب دی ونڈ سی، کچھ حصہ قصور دا جات سی گا، پتر سندری دا حکمران ہو سی، بنا جرم دے ماریا جات سی. بہت ساری باتیں. یہ پاک و ہند کی تقسیم ابھی صدی نہیں ہوئی، اور انہوں نے سینکڑوں سال پہلے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا، سینکڑوں سال پہلے. اے میری ملت کے پاسبانوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، ایسے فتنوں سے بچ کے رہو جو آپ کے یقین کو، آپ کے عقیدے کو خراب کریں، جو کہیں کہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، بابے شاہی کوئی نہیں. یہ بابے ہی تو ہیں، ورنہ جو حکمران ہیں ہر دور کے، انہوں نے مخلوق خدا کی خوشیوں کو اپنی تلواروں سے کاٹا ہے. انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کی بات نہیں کی، خوشیاں دینے کی بات نہیں کی، حوصلہ افزائی دینے کی بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کے ارمانوں کا گلا گھونٹا اور ان کو مہنگائیوں کی چکی میں پیسا. اور پھر ان کے اس قسم کے خوش آمدی ٹولوں نے، رینٹل، ان لوگوں نے، مبلغوں نے جو رینٹل وائز ہیں، کرایہ دار، رینٹل سمجھ لے، کرایہ دار جو ہیں، انہوں نے ان کی جھولیوں میں بیٹھ کر ان کے قصیدے پڑھے. لیکن صرف اور صرف یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے مخلوق خدا کو ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، رہنمائی کی، محبتیں تقسیم کی، آیوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، روحانی اور جسمانی بیماروں کا علاج کیا. وہ خواجہ اجمیر، خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہوں، یا حضرت سید حجویر مخدوم امم ہوں، بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ ہوں، وہ حضرت صابر پیا ہوں، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ہوں، وہ حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ہوں، انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اللہ کی مخلوق کی رہنمائی. آج ان کی خدمات کو سلام پیش کرنے کی بجائے، خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے، ان لوگوں کو میں کیا کہوں، میرا تو دل بھی نہیں کرتا کہ ان کو کوئی لفظ بھی ان کے اوپر ضائع کیے. جو شان اولیاء میں بکواسات کرتے ہیں، شان اولیاء میں ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے. میرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. یہ اللہ والے ہی تو ہیں جنہوں نے اللہ اللہ کروا رکھا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. میں نے سورہ طٰہٰ کی تینوں آیات آپ کو بتائی ہیں. سورہ طٰہٰ کی اس کا ترجمہ پڑھنا ذرا، آپ کو مزہ آ جائے گا. ترجمہ پڑھنا ان کا. اللہ اکبر. ہم نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک آپ ہی غالب رہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اے میرے پیارے آپ ڈرے نہیں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے. اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے نا، اس کو ڈال دیجئے، وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے گا ناکام اور نامراد ہو جائے گا. پھر کیا ہوا؟ پس سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. سبحان اللہ. اب انہوں نے
یہ نہیں کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، ہم رب پر ایمان لائے ہیں جو عالمین کا رب ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے اور ہارون کے، ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو یہ دونوں اس وقت دربار فرعون میں موجود تھے اور ان جادوگر جو ان کے مقابلے میں بلائے گئے تھے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جادوگروں نے کیا کہا؟ ہم ایمان لے آئے کس پر؟ ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اب اگر وہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے عالمین کے رب پر، تو یہ عالمین کا رب تو فرعون بنا ہوا تھا، وہ بھی کہتا تھا میں عالمین کا رب ہوں، لوگوں کو روٹی روزی میں ہی دیتا ہوں، یہ لوگوں کے سارے کام میں ہی کرتا ہوں، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ایسا ہو، اور یہ اس میں سے کوئی اشتباہ والی بات کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر۔ اور یہ فرعون اپنے ہتھ کنڈے آزمانے کے لیے اس نے سارے مکر و فریب کے لوگ جمع کیے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ 72 جادوگر تھے۔ کتنے تھے؟ بولو تو صحیح یار، 72 جادوگر تھے، اور ان میں سے ہر جادوگر کے پاس رسیاں بھی تھیں اور لاٹھیاں بھی تھیں۔ جادوگروں کی تعداد کے اقوال اگرچہ مختلف ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ 400 تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ 12,000 کی تعداد تھی۔ کتنے جادوگر تھے؟ 12,000، یہ ایک روایت یہ بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ 14,000 تھے۔ ان سارے جادوگروں کے جو رئیس تھا، ان کا لیڈر تھا، اس کا نام تھا شمعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھو، وہ تمہیں ہلاک کر کے جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ اور فرمایا جس نے اللہ پر بہتان باندھا، اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کی، اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے متعلق وہ بات کہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ پھر وہ لوگ اپنے معاملے میں مختلف ہو گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے، خسر پھسر کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، الٹا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے، جو اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے مذہب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ آپس میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ چور مچائے شور، چور مچائے شور۔ تم اپنے سارے داؤ پیچ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ، بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہے۔ اور غالب کون رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ غالب کون رہے؟ اللہ اکبر۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں یہ بات واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پھر وہ لوگ مختلف ہو گئے سرگوشی کرتے کرتے، ایک دوسرے سے مشورہ کیا، ایک رائے پر متفق ہو جائیں، اور مشورہ کرنے والے جادوگر تھے۔ انہوں نے جو سرگوشیاں کی اس کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو فرعون سے بھی مخفی رکھنا چاہتے تھے، فرعون سے بھی مخفی رکھنا چاہتے تھے، اور ان کی باتوں کے متعلق درج ذیل اقوال یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا انہوں نے یہ سرگوشی کی تھی کہ اگر موسیٰ ان پر غالب آ گئے تو وہ ان کی پیروی کریں گے۔ یہ انہوں نے آپس میں خفیہ بات کی تھی، اگر موسیٰ علیہ السلام ہمارے اوپر غالب آ گئے تو ہم ان کی پیروی کریں گے، ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی اقتداء کریں گے،
ان کے ताबे फरमान हो जाएंगे। और हजरत कतादा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उनकी सरगोशी ये भी थी कि अगर मूसा जादूगर हैं तो हम उन पर गालिब आ जाएंगे, और अगर उनका ताल्लुक आसमानों वाले रब से हुआ, आसमानों वाले, आसमानों के मालिक से हुआ, तो फिर वही कामयाब होंगे। और वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर अफसोस है कि तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो, तो वो तुमको अजाब से मिलिया मेट कर देगा मेरा परवरदिगार। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको खबरदार किया, फरमाया तुम्हें मेरा रब मिलिया मेट कर देगा। ये सुनकर जादूगरों ने कहा ये किसी जादूगर का कलाम नहीं। जादूगर इस बात को मान गए, समझ गए। आओ थोड़ा सा आगे ले चलूं। अबू जहल अपने घर से कैंकर मुट्ठी में लेके आता है और ऐसे मुट्ठी बंद की हुई है, तो कहता है नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। यानी अबू जहल को भी ये यकीन था कि अगर अल्लाह के नबी हैं सच्चे तो फिर ये बता देंगे। तो मेरे और आपके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया तुम्हारी मुट्ठी में कैंकर हैं, बल्कि आपने फरमाया मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज बोले, मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज बोले। तो आपका फरमाना था कि मुट्ठी में कंकर जो थे वो कलमा पढ़ने लगे, कलमा शहादत पढ़ने लग गए। अल्लाह अकबर। तो ये जादूगर जो दरबारे फिरौन में थे ये भी कहते हैं कि ये कलाम किसी जादूगर का नहीं, किसी आम का नहीं। अल्लाह अकबर। दूसरा कौल ये है कि जादूगरों ने अपनी बातों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन से सीगा राज में रखा और फिरौन की कौम से भी मख्फी रखा, और उनकी सरगोशी ये थी कि ये दोनों जादूगर हैं जो अपने जादू से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकालना चाहते हैं और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को मिटाना चाहते हैं। और वो इस सरगोशी कर रहे थे कि रस्सियों और लाठियों के साथ किस तरह की तदबीर इख्तियार की जाए कि हमको गलबा हासिल हो और हमारी शोबदाबाजी कारगर हो जाए और हमारी शोबदाबाजी का किसी को पता भी न चले। अल्लाह अकबर। उन्होंने अपनी रस्सियों को जब फेंका दरबारे फिरौन में, दरबारे फिरौन में, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे नबी मूसा जो आपके दाएं हाथ में इसको डाल दीजिए वो इनकी तमाम कारीगरी को निकल जाएगा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अपनी लाठी को जमीन पर डाल दीजिए, हो सकता है इसकी वजह से उस लाठी की तस्गीर हो, यानी हर चंद के इन जादूगरों की लाठियां बहुत बड़ी बड़ी और तादाद में बहुत ज्यादा थी। मैंने बताया ना कि एक कौल के मुताबिक 12,000 थे, एक कौल के मुताबिक 400 थे, एक कौल के मुताबिक 72 थे और एक कौल के मुताबिक 14,000 जादूगर। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने नबी को फरमाया मेरे प्यारे मूसा आप परवाह ना करें। पता चला जादूगरों के मुकाबले में अल्लाह अपने बंदों को फतूहात से नवाजता है। आपके हाथ में छोटी सी एक लाठी है, आसा है, इसको जमीन पे डाल दीजिए, वो इनकी इस सबसे बड़ी लाठियों को निगल जाएगा। और यह भी हो सकता है कि ये इस आसा की ताजीम के लिए हो कि आप इन बहुत बड़ी बड़ी लाठियों से खौफ ज़दा ना हो, आप परेशान ना हो। आपके हाथ में तो बहुत अजीम आसा है, इनके पास अगरचे बड़े बड़े डंडे हैं, बड़ी बड़ी लाठियां हैं, बड़े बड़े आसे हैं, लेकिन जो आपके दस्ते मुबारक में आसा है ना ये बहुत अजीम है, ये बहुत अजीम है। अल्लाह अकबर। और ये सब लाठियां इसके मुकाबले में बिल्कुल हकीर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जादूगरों की तमाम लाठियों और रस्सियों को निगल गया था। और ये इसी वक्त हो सकता है जब इस आसा का बहुत बड़ा जिस्म हो और इसमें बहुत शदीद कुव्वत हो। और ये नकल किया गया है कि जब उस वक्त जादूगरों ने ये देखा कि इस आसा ने उनकी तमाम लाठियों और रस्सियों को निगल लिया है, तो उनको यकीन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मौजज़ा पेश किया है वो किसी बशर की ताकत में नहीं, किसी बशर की जुर्रत नहीं, किसी जादूगर की ताकत नहीं कि वो इस तरह कर सके।
یہ واقعتاً ہی آسمان والے سے ان کا تعلق بڑا مضبوط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب کو نگل گیا، اور عصا اس قدر تیزی سے دوڑ رہا تھا، کسی ہیلا یا کسی شعبدہ اور کسی تکنیک کی وجہ سے نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کے حکم سے دوڑ رہا۔ اب 14,000 آپ دیکھیں لاٹھیاں اور رسیاں پڑی ہوں گی، کتنی جگہ ہوگی، اور وہ عصا دوڑ رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ عصا دوڑتا ہوا جا رہا تھا اور تمام رسیوں کو نگل رہا ہے، اور تمام ان کے عصاؤں کو نگل رہا ہے۔ کسی تکنیک اور کسی تدبیر کی وجہ سے ایک چھوٹی سی لاٹھی کو اتنے عظیم جسم کا نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ یہ عصا ازدے کی صورت اختیار کر گیا، اس کی آنکھیں بھی تھیں، اس کے نتنے بھی تھے، اور اس کا دھانا بھی تھا، اور چشم زدن میں اس کا لاٹھی سے اس ازدے کی صورت بن جانا اور پلک جھپکنے سے پہلے پھر لاٹھی بن جانا کسی تدبیر اور ہیلے کے ذریعے ممکن نہ تھا، بلکہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کی تو آسے بھی بڑے بڑے تھے، ان کی لاٹھیاں بھی بڑی بڑی تھی۔ علامہ صاحب، لاٹھیاں بھی، اگر یہ آسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وجود میں بڑا ہوتا تو وہ کہتے جی یہ بڑا ہے، لیکن اس کی طاقت اور اس کی تعظیم دکھانی مقصود تھی کہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پہلے ہی بہت بڑا تھا، بلکہ وہ ان کے مقابلے میں وجود میں چھوٹا تھا لیکن ساروں کو کھا گیا، اور اس ازدے نے ان کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا۔ اس کے باوجود ایک چھوٹی سی لاٹھی پھر بن گیا جو کہ عادتاً ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادو کا فریب، اور جادوگر جہاں بھی جائیں کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی جادو سے جادوگر کی غرض کہیں پوری نہیں ہوتی، دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا تے کامیاب نہ آخرت وچ کامیاب، نہ دنیاوی امور میں اس کا مطلوب اس کو حاصل ہوتا ہے، اور نہ اخروی امور میں اس کا مطلوب اس کو حاصل۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سحر کی حقیقت جو ہے شعبدہ بازی اور نظر بندی ہے۔ جادوگر اپنی قوت مخلیہ کو لوگوں کے ذہنوں پہ اثر انداز کر دیتا ہے، اور جو کچھ وہ لوگوں کے دماغوں پہ اثر ڈالتا ہے ان کو وہی نظر آنے لگتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں نا انہوں نے خوف میں مبتلا کر دیا ہے، سورہ کوثر کا ورد نہ کرنا، سورۃ البقرہ کا ورد نہ کرنا، لوگوں کے ذہنوں پہ خوف ڈال دیا، اور یہ خوف تھوڑا عرصہ پہلے کورونا کی صورت میں بھی ڈالا گیا۔ جن کو کورونا کا ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ نیگیٹو آیا، بندہ پہلے مر گیا، پازیٹو بھی نہیں آیا۔ تو یہ کیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو خوف زدہ کرو۔ میں نے ایک ساحر کو دیکھا، ایک عامل کو دیکھا، اور کسی جگہ پر ہمارا ٹکراؤ ہو گیا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو بات چیت درس ہو رہا تھا، تو درس میں کسی نے کہا جی کہ میرے گھر پہ پتھر پڑتے ہیں، تلواریں کھڑکتی ہیں، اور سائرن بجتے ہیں، عجیب و غریب سے معاملات ہوتے ہیں، پتھر آتے ہیں رات کو، سوئے ہوئے چارپائیاں ہماری لرزتی ہیں، ہمارے جسموں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، کبھی لات کسی نے جھنجھوڑ دی، کبھی بازو سے پکڑا، کبھی ادھر کھینچا، کبھی ادھر کھینچا، کبھی میرے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ جھکا ہوا ہے، میرے سینے کو دبا رہا ہے، میرا گلا دبا رہا ہے، عجیب و غریب سی کیفیات ہیں۔ تو میں نے ان کو اس کے لیے ایک عمل بتایا، قرآن مجید فرقان حمید کا۔ اب وہ سن رہا تھا، عامل بھی بیٹھا، تو سارے چلے گئے تو وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ پیر صاحب اس طرح تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بیان سننے کے بعد جس کے اوپر جتنے بھی اثرات ہیں، جو دل سے تسلی سے آپ کا بیان سن لیتا ہے، آپ کا درس سن لیتا ہے، آدھی بیماری تو اس کی ویسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ آپ گرے ہوئے بندے کو بستر مرگ پہ پڑے ہوئے کو اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور باقی پھر قرآن پاک کی آیات بینات کی برکات ہیں، درود پاک کی برکات ہیں، تسبیحات کی برکات ہیں، تو وہ اللہ کے ذکر سے
بلائی اس کو مل جاتی ہے. تو اس طرح تو کام نہیں. ہم تو کسی کو گرمی کے دانے نکلے ہوں ہم کہتے ہیں تجھے پھوڑے نکلیں گے. ہم ڈراتے ہیں, خوف زدہ کرتے ہیں, اوے خبردار یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا, فلاں نہ کرنا, ڈھمک نہ کرنا. آپ تو بندے کو تسلی دیتے, حوصلہ افزائی دیتے, اس کا ایمان قائم کرتے. تو آپ کو کسی نے کیا دینا ہے؟ اور میں نے کہا میں نے تجھ سے لینا کیا اور دنیا نے مجھے دینا کیا ہے؟ ہائے ہائے. جس کا توکل اللہ کے ساتھ ہو, جس کا یقین اپنے رب کے ساتھ ہو, قوت ارادی رب کے ساتھ جڑی ہو کہ میرے اللہ نے جو میرے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے. خدا کی قسم, پروردگار عالم کی قسم, اتنی ضروریات, سینکڑوں لوگوں کی کفالت, سینکڑوں بیٹیوں کی کفالت, سینکڑوں بیٹوں کی کفالت اور لاتعداد بچوں کی شادیوں کے معاملات. لیکن کبھی بھی یقین مانیے کچھ پاس موجود نہیں ہوتا, لیکن اللہ ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے. لوڑ دی تھوڑ نہیں رہی, جو لوڑ پڑ گئی, ضرورت پڑ گئی, اللہ نے پوری فرما دی. میرے مرشد مبارک علیہ رحمت الرحمن نے مجھ سے عہد لیا, فرمایا لا تما لا منع لا جمع, تما نہیں کرنا, کسی سے لالچ نہیں رکھنا, اپنی خوشی سے دے تو اسے منع نہیں کرنا, جو لے لو کوئی دے دے اس کو اپنی ذات کے لیے جمع نہیں کرنا. الحمدللہ میں عرصہ دراز سے اسی عمل پر قائم اور دائم, نہ تما نہ منع نہ جمع. آج کی روزی آج, کل کی روزی کل, کھا کھلا بچا کر مت رکھ, اللہ آج کی روزی بھی دے گا, کل کی روزی اللہ کل دے گا. پلے خرچ نہیں بن دے. عارف کشمیر, رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات کر گئے. پلے خرچ نہیں بن دے پنچھی تے درویش, جنہاں نو تقوی رب تے انہاں نو رزق ہمیش. کتنی بار یہاں سینکڑوں لوگوں کی کفالت, کتنی بار آٹا نہیں ہوتا, راشن نہیں ہوتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دیتا ہے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ جو تیرا پیارا ہے, نتھو پھتو خیرہ نہیں, جو تیرا پیارا ہے, جو تیرے محبوب کا پیارا ہے, ہم نے تیرے اس پیارے بندے کے ذریعے سے یا اللہ اس کی ڈیوٹی لگا دے وہ ان درویشوں کی. میرا تو کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے, کوئی ذاتی کام نہیں ہے. یہ کلام بھی پڑھتے ہیں تو تیرا پڑھتے ہیں, قرآن کی تعلیم لیتے ہیں تو تیرے قرآن کی تعلیم ہے, کلام تیرا ہے, تیرے محبوب کا دین ہے. یا اللہ تیرے محبوب کے احادیث مبارکہ کا یہ علم حاصل کرتے ہیں, تو یا اللہ پاک ان کی مدد فرما. میں تو نوکر چاکر ہوں, میں تو خدمت کرنے والا ہوں, تو دے گا تو میں خدمت کروں گا نا. تو یا اللہ تو عطا فرما, اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرما, محبوب کے پیاروں کے وسیلے سے عطا فرما یا اللہ, تاکہ یہ دین کا نظام چلتا رہے, آنے والی نسلوں تک تیرے دین کا پیغام پہنچتا رہے. اور یہاں سینکڑوں بچیاں اور بچے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں, یا اللہ یہ تسلسل تا قیامت جاری و ساری ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں, تعمیریں کی ہیں, لیکن ان کے مدارس سے کوئی بچی حافظ قرآن ہو کر, کوئی عالم دین ہو کر آگے پڑھنے پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوئی. کوئی بچہ ان کے درس میں آج تک کوئی پڑھ پڑھا کے کوئی کہیں مصلح سنانے کے لیے نہیں گیا, کوئی کہیں جا کے جناب درس و تدریس میں مشغول و مصروف نہیں ہوا, کوئی کہیں جا کے کلاس نہیں پڑھا رہا. یہ ایسا ادارہ ہے الحمدللہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ, خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر جو یہ سجایا گیا ہے اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے دین کے لیے, یہ نظام سجایا گیا ہے. یہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء اور طالبات الحمدللہ پوری دنیا میں, دنیا کے کونے کونے میں, پاکستان کے طول و عرض میں الحمدللہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کر رہے ہیں. اور یہاں پر شب و روز دین کی خدمت, اور پھر دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ
بیماروں کی خدمت، مخلوق خدا کی خدمت، روحانی اور جسمانی، بیمار اور لاچار، پریشان حال، دکھی انسانیت، سسکتی انسانیت، مصیبتوں میں مبتلا، پریشانیوں میں مبتلا، غموں میں جکڑے ہوئے، جادو جنات اور کالے علم کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے جو لوگ آتے ہیں، اللہ پاک ان کو شفاؤں کے جام عطا فرماتا ہے۔ کلام الہی کے شفاؤں کے جام ان کو پلائے جاتے ہیں۔ یہ مٹکے والا عمل، یہ شفاؤں کا جام ہے، جو روزانہ اس سے پانی پینا ہے، اور کم و بیش ہر نماز کے ساتھ پانی پینا ہے، اور اگر ہر نماز کے ساتھ نہ پی سکیں تو کم و بیش صبح و شام لازماً ایک ایک پیالہ یہاں سے بھر کے وہ پینا ہے، اور پینے کے بعد پیالے کو وہاں الٹا رکھ دینا ہے، سیدھا نہیں رکھنا، تاکہ کوئی گرد و غبار اس کے اوپر نہ پڑے۔ تو میں اس بات میں آگے جانا چاہتا تھا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں دو باتیں کر کے بات کو ختم کروں گا۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ غیر قرآن کے کلمات ہوں، جیسے بھگوانوں کے، بتوں کے، ہنومانوں کے اور جنوں کے، شیطانوں کے نام، تو یہ پہننا شرک ہے، لیکن آیات قرآنیہ کے اور دعائیں نبویہ کے تعویذات جو ہیں، لکھ کر ان کو تعویذ بنا کر مڑوا کے گلے میں ڈالنا شرک نہیں ہے، وہ بیماری سے شفا ہے۔ اور بعض لوگ تعویذ کے ساتھ تمیمہ کو نتھی کرتے ہیں، تمیمہ کو نتھی کرتے ہیں کہ جو تمیمہ ہے یہ حرام ہے، شرک ہے، اور تعویذ بھی تمیمہ ہے، بلکہ تمیمہ اور چیز ہے اور تعویذ اور چیز ہے۔ تمیمہ کیا ہے؟ تمیمہ ان سپیوں کو کہتے ہیں جو زمانے جاہلیت میں لٹکائی جاتی تھیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، اور درویش حضرات بھی بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے پوری دنیا میں یہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے کہ تمیمہ اور چیز ہے، تعویذ اور چیز ہے۔ تمائم جو ہیں، تمائم، تمیمہ کی جمع تمائم، جتنے بھی تمائم ہیں وہ غلط ہیں، لیکن تعویذات غلط نہیں ہیں، ان کے اوپر اللہ کا کلام لکھا ہوا، اللہ کا۔ پھر تو قرآن پاک اگر پاکٹ سائز ہے تو اس کو جیب میں رکھنے سے بھی شرک ہو گیا۔ اور بھئی قرآن کی اگر ایک آیت کو رکھنا یا چند آیات کو رکھنا شرک ہو گیا تو پھر تو پورا قرآن پاک رکھنا بڑا گناہ ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کی نفی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ غلط نام بتوں کے، بھگوانوں کے، ہنومانوں کے، جنات کے، دیووں کے، پریوں کے، اور اس طرح جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ناموں کو لکھ کر گلے میں لٹکانا اور پاس رکھنا شرک ہے، گناہ ہے، غلط ہے۔ اور تعویذات میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ ان میں قرآن لکھا جائے یا اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ لکھے جائیں، اور وہ چاہے پھر عربی زبان میں ہو یا پھر دعا ہو، دعا کا ترجمہ بھی ہو، لیکن ان کے الفاظ شرکیہ نہیں ہے تو شرک نہیں ہے، غلط نہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس نے تمیمہ کو، سپی کو لٹکایا، اللہ اس کا کام پورا نہ کرے، یہ المستدرک حاکم ہے۔ تو وہ تمیمہ لٹکانا ناجائز ہے، غلط ہے، شرک ہے، یا جانوروں کی ہڈیوں کو پہننا وہ بھی غلط ہے۔ قرآن مجید کی آیات بینات کا نقش اپنے گلے میں پہننا شرک اور غلط نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آپ کو ایک بڑی خوبصورت نعمت عطا کی ہے، مٹکے والا خاص عمل، اس کی سب کو اجازت ہے، تمام لوگ اس سے فیض یاب ہوں، یہ پانی پئیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ 41 دن تک کوئی 2 مہینے 3 مہینے یہ عمل نہیں کرنا، آپ کو انشاءاللہ پہلے ہفتے میں ہی سکون ملنا شروع ہو جائے۔ اچھا، یہ پانی آپ نے نیچے نہیں گرانا، نیچے نہیں گرانا، یہ پانی نیچے نہیں گرانا، یہ ایسی غلط جگہ پر نہیں اس کے چھینٹے پڑنے دینے جو جگہ نجس ہو۔ اس پانی کو پئیں
یہ آب شفا ہے، یہ آب بولو تو صحیح، آب شفا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی اس عمل کو کریں ان کو فیض یاب فرمائے۔ آپ اس کی خصوصی اجازت کے لیے اپنا نام، اپنا شہر اور اپنے ملک کا نام لکھ کے بھیج دیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھ کے بھیج دیں، آپ کو خصوصی اجازت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔